جیڑا عقیدہ تو 1450 سال پہلے صحابیاں دا سی اوہ عقیدہ اج دے کیوں بھائی؟ اور جیڑا اج تو 1450 سال پہلے عقیدہ صدیق دا سی، فاروق دا سی، عثمان دا سی، علی دا سی، عشرہ مبشرہ دا سی، مہاجران دا سی، انصار دا سی، اوہ عقیدہ اج دے اہل حدیثہ دے بابیاں دا الحمدللہ۔ ایک میں اور جملہ عرض کروں گا، اگر عقیدہ صحیح ہوئے گا تے نتیجہ، عقیدہ صحیح ہوئے گا تے نتیجہ، اور نوح علیہ السلام دے پتر دا عقیدہ صحیح نہیں تے نتیجہ، نوح علیہ السلام دی بیوی دا عقیدہ صحیح نہیں تے نتیجہ۔ اہل حدیثہ دے بات سننے والیو، حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ ہر ویلے ہر شے تے قادر کون؟ ہر ویلے ہر شے جانن والا کون؟ بیٹے دین والا کون؟ بیٹیاں دین والا کون؟ عزت دا مالک کون؟ ذلت دا مالک کون؟ شفا دین والا کون؟ غنا دین والا کون؟ دکھاں سکھاں اندر بدلن والا کون؟ دن شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد سونے دوبارے دے بیتی۔ نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر دے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی۔ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کتنی سونی لسٹ میں والذین آمنوا پہلے نمبر تے انہاں عقیدہ توحید اختیار کیتا جدی اسی دعوت دینے آمنوا وہاجروا، پھر ہجرت بھی کی دی، وجاہدوا پھر جہاد بھی کیتا۔ اگلی بات والذین آووا ونصروا، جنہاں نے جگہ بھی دیتی، مدد بھی کیتی۔ مہاجر تے انصار ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ مالک کہندا پکے مومن نے پتا سی ایک وقت آئے گا جنہوں خطیب کلمہ پڑھائے ہو مومن، امام خطب کلمہ پڑھائے مومن، ذاکر کلمہ پڑھائے تھے مومن، جنہوں کائنات دے سردار نے کلمہ پڑھایا کہنے کے مومن ہی سر۔ اس وقت اللہ مالک فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایک پکے مومن نے اور لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہاں واسطے بخشش بھی ہے، عزت دی روزی بھی ہے۔ جو انہاں جنت نہیں سی جانا اللہ دے علم تے حرف آندا ہے وہ جنتی انہاں نو کہہ رہا ہے کہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ کہ فرمایا وہ بندے نے جنہاں دا اللہ نے امتحان لیا، امتحان بھی انہاں دے دلان دا لیا، تقوی دے متعلق لیا، نتیجے دا انتظار کر لیا۔ مالک نے نتیجہ سنایا، فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔
نبی کریم صلوات اللہ ربی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر نے مال بھی بڑا خرچ کیتا ہے تے وقت بھی بڑا دیتا ہے. فرمایا سب دے احسانات دے بدلے دے کے جا رہے ہیں. ابو بکر دے سوا ایدیاں نیکیاں دا شمار کو نہیں, رب دے خزانیاں دی انتہا کو نہیں. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. صاحب بصیرت لوگ جلوہ فروز نے خلت ایک محبت دا مقام ہے جدے تو کہ کوئی مقام نہیں. اور دوسری حدیث فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر رب دے سوا اس آسمان تھلے اس زمین تے میں کسی نو اپنا خلیل بنانا تے ابو بکر نو بنانا. رضی اللہ تعالی عنہ آیا, ذات سلاسل تو واپس آیا, دیکھیا کہ مسلمان ہوں جائیں اے ذات, اے احترام, اے عزت, اے مقام ملے. عرض کردہ ای الناس حبو الیک, اللہ کے رسول علیہ السلام تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ جدو سیال نے سوال کیتا جناب نے فرمایا عائشہ. عائشہ سب تو زیادہ محبوب ہے. کون عائشہ جدی پاک دامی چکران نازل ہویا؟ کون عائشہ جس میں آ کے جبریل بشارتاں دیندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ. وہ آدمی کہندا میں سوال بدلیا, میں کیا من الرجال, اللہ کے رسول مردہ جو دسو سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ دل سے گل رکھی کہ ہن میرا نمبر آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہے عائشہ دا باپ سب تو محبوب ہے. میں پھر سوال کیتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر. میں سوال کر دے گا, نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرماندے گا. پھر میں خاموش ہو گیا کہ کرے سب تو آخر تے نمبر نہ چلا جائے. ایک جملہ عرض کروں گا, نبی علیہ السلام دا اخلاق اور سونی عادات ہر شکل سمجھدا سی کہ نبی علیہ السلام سب تو زیادہ میرے نال محبت کرتے ہیں, میرے نال پیار کرتے ہیں. اور جدو پوچھا تو پھر اس حقیقت کا اظہار کیتا کہ کائنات اس آسمان تھلے زمین تے سب تو زیادہ محبوب عائشہ ہے اور بندیاں 14 باپ اللہ اللہ اللہ. اسے واسطے فرمایا جی عائشہ آخری مرض فرمایا ادعی ابا بکر ابا کے واخا کے حتی اکتبہ کتابا. فرمایا عائشہ اپنے ابو نو بلا, اپنے بھائی نو بلا, میں لکھا کے جانا چاہنا. مطلب کو میرے بعد آرزو کرنے والا آرزو کرے, تمنا کرنے والا تمنا کرے. میں اس حقیقت نو دس دیا وَيَّابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. اللہ تبارک و تعالی اور سارے مومن ابو بکر دے سوا کسی نے قبول. اللہ 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 صدقے تے قربان جائیے. ایک دن میں دیکھ رہا تھا ابراہیم خادم مرحوم نے ایک جگہ ایک جملہ کیا ہے کہ جب جناب معراج تو واپس آئے علیہ السلام, ابو جال نے اس بات میں اس رنگ چ لیا کہ اج موقع ہے کہ آپ اور آپ دے رفقاء متنفر کیتا جائے. جا کے کہنے لگا کوئی بندہ ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا واپس آ گیا, آسمان تے گیا واپس آ گیا, گل منن چاہیے. فرمان لگے آکھیا کنے میں آکھیا اس وقت ابو جہل کہندا ہے تیرے یار محمد نے آکھیا. ابو بکر نے ادوں کیا سی جی انہیں فرمایا تے حق اور سچ فرمایا. خادم مرحوم نے دیتے ایک جملہ لکھیا ہے ابو بکر کہندا ابو جہل تائیں پرکھن آئے ہو تسی یقین میرا. توجہ ہے سمجھ آن دیئے. ابو بکر کہندا ابو جہل تائیں پرکھن آئے ہو تسی یقین میرا. میرے آقا نے کدی نہیں جھوٹ کہنا, اے ہے مذہب میرا, اے ہے دین میرا. تسی شام دا ملک پہ دس دے ہو کر لو بیان نشین میرا. گلہ
گلاں کرن تصدیق آسمان دیاں سن کے ویکھو قرآن مبین میرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک موقع آیا آدمی بیل نہیں جاندہ سی بخاری اور مسلم دی روایت بیل نہیں جاندہ سی تھک گیا تے بیل تے سوار ہویا تے بیل کہنے لگا اسی سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے اسی کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتے گئے وہ سننے والا کہنے سبحان اللہ بیل بھی گلاں کردہ میں صدقے جاؤں کائنات دے سردار انبیاء دے سردار جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اومنو بتوجہ اومنو بہی آنا و ابو بکرین و عمر و معہما سما نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس گل تے ایمان لے آنا میرے ابو بکر دا ایمان ہے میرے عمر دا ایمان ہے کہ رب چاہے تے بیل نو بلا سکتا ہے رب چاہے بیل نو بلا سکتا نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع تے فرمایا جدوں بگڑیار نے حملہ کیتا تے اڑیالی نے اپنی بکری چھڑا لئی تے بھیڑیا ادھر ویکھ کے کہندا جدوں فتنے دا وقت آئے گا اے میرے رحم و کرم تے ہون گیاں اودوں کون انہاں دے نال دردی اور ہمدردی کرے گا بندے پھر کہنے لگے سبحان اللہ بگیاڑ گلاں کردا اس حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اومنو بہی آنا و ابو بکر و عمر و معہما سما میں اس گل تے ایمان میرا بھی اس گل تے ایمان ہے ابو بکر دا ایمان ہے اس بات تے عمر فاروق دا ایمان ہے وما سما حالانکہ نہ اتھے ابو بکر موجود سی نہ عمر موجود سی اور جنہ دے ایمان دی محمد نے شہادت دیتی علیہ السلام ساری کائنات بھی اس شہادت دا انکار کرے انہوں دی شہادت اور انہوں دی عزت عظمت کوئی فرق نہیں آ سکتا اللہ 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 ایک موقع آیا کائنات دے سردار علیہ میرے رئیس تے جلوہ فروسن ابو اشری موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ اپنے گھروں وضو کر کے نکلے کہ آج میں سالن آقا دی خدمت رہنے علیہ السلام ایک دروازے تے بیٹھے سن دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون فرمایا میں ابو بکر ہاں اندر جان دی اجازت نہ کہنا میں پوچھ کے دسنا جدو اندر جا کے پوچھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں اجازت بھی دیو نال جنت دی بشارت بھی دیو اور حدیث پاک کسی کے نبی علیہ السلام اس طرح اپنے پاؤں مبارک اس کنویں اندر لڑکا کے کنارے تے بیٹھے سن صدیق اکبر نو سجے پاسے بٹھایا رضی اللہ عنہ پھر دروازہ کھڑکیا کون عمر اجازت چاہنا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں اجازت بھی دیو تے جنت دی بشارت بھی دیو انہیں آکے کھبے پاسے بیٹھ گیا کچھ دیر بعد پھر دروازہ ہے انہوں حرکت ہوئی پوچھیا کون دسیا کہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں اجازت بھی دیو تے بشارت بھی دیو حدیث پاک ذکر ہے یہ سامنے بیٹھا ہوں جگہ اتھے نہیں سی اور اج انہاں دیاں قبراں اس بات دی ترجمانی کر دیا نے درمیان سے کائنات دے سردار نے علیہ السلام بائیں طرف صدیق بائیں طرف فاروق اعظم نے رضی اور درمیان سے کائنات دے سردار نے علیہ السلام اور قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا تم جتوں اٹھایا ہے اتھے ہی دفن کریں گے پھر قیامت نوں اٹھاواں گے مسئلہ یہ ہے جس دی مٹی دا ابتدائی خمیر جتوں اٹھایا جائے حاصل کیتا جائے موت دے بعد اتھے دفن ہوندا پتہ لگا رسول اللہ علیہ السلام دی مٹی دا خمیر بھی روضۃ من ریاض الجنہ چ اٹھایا گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی مٹی دا خمیر بھی روضۃ من ریاض الجنہ اندر اٹھایا گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی مٹی دا خمیر بھی روضۃ من ریاض الجنہ چ اٹھایا گیا اور ایک موقع سی کائنات دے سردار علیہ السلام اپنی مبارک مسجد دی طرف تشریف لے آ رہے دائیں پاسے ابو بکر سی بائیں پاسے فاروق اعظم سی اور یہ موقع سی کائنات دے سردار علیہ السلام نے ہتھاں اندر ہاتھ پائے سن حبدار بڑے خوش ہوئے
بڑی خوشی کا اظہار کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت خوشی کا اتنا اظہار عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کو حسن و جمال اتنا نہ فرمایا مخلوق کسی نے عطا نہیں کیتا پر اج ستاریاں دے جرمن چان آیا تے شان کوئی ہو رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ رب العزت اس بات کو باقی اور قائم رکھن گے جب قیامت دا دن ہوئے گا اسی قبر چو ایسے طرح اٹھائیں گے پہلوں میری قبر پھٹے گی پھر صدیق دی پھر فاروق دی اسی تنے قبر چو ایسے طرح اٹھائیں گے اور وہ کیے روزہ تم جنہ لوگاں دیکھیا اوتھے بڑے جلی حروف میں لکھیا ہے روزہ تم من ریاض الجنہ جدہ وفات دے بعد جنازہ جنت دے فیصلے ہون دوزخ دے فیصلے ہون اے او خوش قسمت نے دنیا والے اے او خوش قسمت نے جنہ دا جنازہ اٹھیا تے دفنی جنت چو حضرت ترغیب الترہیب والے اس بات کی صراحت کی تھی ہے کہ جب قیامت دے دن ہوگا اللہ مالک اس جنت دے ٹکڑے نے اٹھا کے اس جنت شامل کر دیں اللہ 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 صاحب اور ساتھی ایک اور بات بھی عرض کرام جیڑا عقیدہ کو 1400 سال پہلے صحابیاں دا سی وہ عقیدہ اج دے کیوں بھائی اور جیڑا آج تو 1450 سال پہلے عقیدہ صدیق دا سی فاروق دا سی عثمان دا سی علی دا سی عشرہ مبشرہ دا سی مہاجران دا سی انصار دا سی اوہ عقیدہ آج دے اہل حدیثہ دے بابیاں دا الحمدللہ ایک میں اور جملہ عرض کروں گا اگر عقیدہ صحیح ہوئے گا تے نتیجہ عقیدہ صحیح ہوئے گا تے نتیجہ اور نور اسلام دے پتر دا عقیدہ صحیح نہیں تے نتیجہ نور اسلام دی بیوی دا عقیدہ صحیح نہیں تے نتیجہ اہل حدیثہ دے بات سننے والیو حاجت روا کون مشکل کشا کون ہر ویلے ہر شاہ تے قادر کون ہر ویلے ہر شاہ جانن والا کون بیٹے دین والا کون بیٹیاں دین والا کون عزت دا مالک کون ذلت دا مالک کون شفا دین والا کون غنا دین والا کون دکھاں سکھاں اندر بدلن والا کون میں پیار نہ گل دو چار باتاں آپ دی خدمت عرض کیتیاں نے ذرا سمجھیے ایک اور منظر کائنات دے سردار علیہ السلام اپنے گھر اندر جلوہ افروز سن گرمی دا موسم سی عقل مندو گرمی دا موسم ہے جناب علیہ السلام نے اس طرح اپنے طامت مبارک نو اوپر اٹھایا پنڈلیاں تو ابو بکر آئے اس طرح لیٹے رہے بات جاری رہی فاروق اعظم آئے لیٹے رہے بات جاری رہی عثمان ابن عفان آئے اجازت منگی نبی علیہ السلام اٹھ کے اپنے طامت مبارک میں دوست فرمایا جان دے بعد سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئی اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے والد آئے آپ اس طرح جلوہ فروز ہے فاروق اعظم آئے اس طرح جلوہ فروز ہے جدو عثمان آئے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا اس وقت کائنات دے سردار نے فرمایا شیمہ دے بیر بدر منیر نے فرمایا وصو حادیاں ظلمہ والے ارشاد کرتے ہیں اللہ استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ ایشا میں اس بندے دا حیا نہ کراں جس دا آسمان دے پاک بال حیا کر جس دا آسمان دے پاک بال حیا کر انہیں میں نہیں سی کیا شاگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شاگردی جنانے پیارے دی کیتی انہاں دا دیدار کرنا اللہ 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 فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعامن رعانی جن نے ایمان دی حالت اندر میں نو وکھیا جلانا تے گجار دوزخ دی آگ چھو بھی نہیں سکتی اور رعامن رعانی جن نے ایمان دی حالت میرے صحابی نو وکھیا انہوں آگ نہیں چھوئے